सामने देखिए, ऐसा जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं। जी, आप सबको आवाज साफ आ रही? जी, स्टार्ट करें। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम सहाफ़ी हजरात और वो तमाम लोग क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन समेत राब्ता कमेटी के अरकान समेत जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ देख रहे हैं या बज़रिया लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, तमाम तहरीकी साथी, माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, हमदर्द दुनिया में जिस हिस्से में हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद है वो ये कि इस चीज़ की वजाहत हो जाए बगैर ज़्यादा कुछ कहे। कुछ अफवाहें फैलाई गई। आज से चंद हफ्ते कबल मैंने इसी दफ्तर में इसी जगह एक वीडियो ब्रीफिंग की थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरी अदालत के हवाले से मैंने बताया था और ये भी बताया था कि मैं अपना इलाज कराने के लिए कुछ अरसे के लिए मैंने तहरीक से दरख्वास्त की है कि मुझे मेरी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश कर दिया जाए, छुट्टी दे दी जाए। एक दरख्वास्त की थी और जाहिर सी बात है कि वो मेडिकल ग्राउंड्स पे थी,
تو قائد تحریک الطاف حسین نے اس کو منظور کر لیا تھا، اور میں باقاعدہ یہاں سے بتا کے علاج کے لیے امریکہ گیا تھا۔ جانے سے پہلے میرا یہاں پہ ٹریٹمنٹ چل رہا تھا جو ابھی بھی جاری ہے، لیکن میرے جانے کو جو کہ خالصتاً ذاتی وجوہات کی بنا پر تھا، اس کو میڈیا کے بعض ذرائع نے اور اس کے بعد اس کو استعمال کر کے ایم کیو ایم کے سیاسی مخالفین نے، ایجنسیوں کے ایجنٹس نے اس کو انتہائی نیگیٹیولی اس کو پروجیکٹ کیا۔ تمام میڈیا ٹاک شوز میں ڈسکشن ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سب افواہیں چل رہی تھیں، میں نے اس وقت صرف ایک انگریزی اخبار کو ان کے نمائندے سے بات کر کے میں نے اپنا ڈینائل دیا تھا، لیکن وہ پروگراموں کا سلسلہ جاری رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام الزامات کا، ان افواہوں کا سب سے اچھا جواب یہ ہے کہ میں یہاں آج ایم کیو ایم کے دفتر میں موجود ہوں، اور اس سے بڑا کوئی اور جواب نہیں ہو سکتا۔ رابطہ کمیٹی کے اراکین یہاں ساتھ بیٹھے ہیں، ایم کیو ایم کا انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کسی کو افواہیں پھیلانی ہے تو پھیلائے، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ یہ بلو دا بیلٹ چیزیں ہیں، یہ اصل جس کو کہتے ہیں کہ مقصد سے ہٹ کے چیزوں کو فروئی معاملات میں لگانا۔ بیماری ایک پرائیویٹلی معاملہ ہوتا ہے۔ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی سوال کیا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میں پھر یہ ایک درخواست کروں گا کہ دیکھیں، اس معاملے میں پرائیویسی کا احترام کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور بس ایک ہی درخواست اس وقت بھی تھی، ابھی بھی ہے، کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، اور اس نے ہمیشہ اپنا کرم کیا، اور ابھی بھی اس سے رحم اور کرم کی درخواست ہے، اور آپ کی دعاؤں کی درخواست ہے۔ میں اپنی موجودگی سے جو پیغام دینا چاہتا تھا، وہ میری موجودگی سے وہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچ گیا ہے، خاص طور پہ سیاسی مخالفین کو۔ اس بارے میں مزید اب کچھ نہیں کہوں گا۔ جو کچھ کہا جاتا رہا، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہے جس نے جو جھوٹ بولا اور جھوٹ بول رہے ہیں، جو بس زبانی ایجنسیوں کے کہنے پہ جن لوگوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں، یہ ان کا کردار ہے، یہ میرا نہیں ہے، نہ میری تربیت کا حصہ ہے کہ میں کسی کی اپنی ذات پہ کی گئے تنقید کا جواب دوں، اور نہ ہی میں کسی کی ذات پہ تنقید کروں گا۔ اب ہمارا جو اصل مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم جد و جہد آج نہیں کر رہے بلکہ ہماری پوری زندگیاں گزر گئیں، وہ مسئلہ ہے مہاجروں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو لے کے قائد تحریک الطاف حسین نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا، اور آج بھی ہمارا جو اصل پیوٹ جس کے گرد ہم اس تحریک کو چلا رہے ہیں، وہ مہاجروں کی شناخت اور مہاجروں کے لیے جو تمام بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کا حصول ہے۔ اس سے ہم نہ ماضی میں دستبردار ہوئے، نہ آج ہوئے، اور نہ انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک ہوں گے، بلکہ جو پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، اور خاص طور پہ مہاجروں کے ساتھ اور بلوچوں کے ساتھ، اس میں یہ جو سوال ہے پورا جو مہاجر ایشو، وہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ آج جن چیزوں کی نشاندہی الطاف بھائی برسوں سے کرتے چلے آ رہے تھے، وہ تمام چیزیں آج ایک ریئلٹی بن کے، ایک حقیقت بن کر ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ گفتگو کروں گا، اور یہ میں ساتھیوں سے اجازت چاہوں گا کہ مجھے چونکہ اس ایشو پہ کچھ بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، کہ اصل جو کسی بھی قوم کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے وہ ذہنی غلامی کا ہوتا ہے۔ جسمانی غلامی بعد میں شروع ہوتی ہے، ذہنی غلامی پہلے شروع ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کو غلام بنانا ہوتا ہے تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کو ذہنی طور پر غلام بنایا جائے، کیونکہ جسمانی غلامی
مختصر ہو سکتی ہے، بہت محدود ہو سکتی ہے، اور اس کے خلاف اگر ذہنی آزادی موجود ہو تو جدوجہد کر کے اس غلامی کو، جسمانی غلامی کو، آزادی میں جب چاہے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مہاجروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تسلسل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ مہاجروں کو بنیادی طور پر ذہنی طور پر غلام بنا کر پھر مستقل بنیادوں پر جسمانی غلام بنانے کی گھناؤنی سازش کا حصہ ہے، اور اس کے پیچھے پاکستان کی فوج کی اسٹیبلشمنٹ جس کا تعلق پنجاب سے ہے وہ بھرپور طریقے سے شامل ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، قائد تحریک الطاف حسین اپنے حالیہ خطابات میں واضح کر چکے، پنجاب یا پنجابی ہمارا دشمن نہیں ہے، نہ ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں۔ عام پنجابی سے ہمارا، غریب پنجابی سے جو اس استحصال کا حصہ نہیں ہے ہمارا، نہ جھگڑا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ الطاف بھائی آج بھی اپنے خطابات میں غریب پنجابی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم اس حقیقت سے، اور پنجابی بھی اپنی اس حقیقت سے نگاہ نہیں چرا سکتے کہ پاکستان اس وقت برطانوی جب سامراج چلا گیا، برطانیہ کی حکمرانی ختم ہو گئی، تو صرف ایک صوبے کی بیسیکلی آزادی شروع ہوئی، وہ پنجاب۔ بنگالی ہوں یا بلوچ یا مہاجر یا پشتون، ان سب کی غلامی بڑھتی چلی گئی۔ سندھیوں نے ضرور فوائد اٹھائے اس آزادی سے، کیونکہ ان کی تو پوری زمینیں گروی رکھی ہوئی تھی ہندو بنیوں کے ہاتھوں، پاکستان بننے سے تو ان کی اصل میں لاٹری کھلی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے کراچی میں، تو میرے ساتھ جتنے طلبہ ہوتے تھے ان سب کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم پاکستان ایئر فورس میں پائلٹ بنے۔ باقاعدہ مقابلے کے امتحان کی تیاری ہو رہی ہے، ٹیسٹ کی تیاری ہو رہی ہے، جو کمیشن کا جو ٹیسٹ ہوتا تھا، باقاعدہ فزیکل تیاری ہوتی تھی، لوگ گراؤنڈ میں دوڑتے تھے، جاگنگ کرتے تھے، فٹنس پہ اپنا زور دیا کرتے تھے، کچھ لوگ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرتے تھے، اس کے امتحان کی تیاری کرتے تھے اور اپلائی کرتے تھے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ 1000 لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور 1 کا ہو رہا ہے، 2 کا ہو رہا ہے، 3 کا ہو رہا ہے۔ بتدریج یہ چیز اسٹیبلش ہوتی چلی گئی کہ آپ کتنی بھی تیاری کر لیں، آپ کتنے بھی اہل کیوں نہ ہوں، آپ کو پاکستان کی ایئر فورس میں، پاکستان کی فوج میں، چاہے پائلٹ کا کمیشن ہو یا سیکنڈ لیفٹیننٹ کا کمیشن ہو، آپ کو نہیں ملے گا۔ میں حلفیہ قسمی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو 40 لڑکے بیچ میں تیاری کرتے تھے، کسی ایک کا نہیں ہوتا تھا۔ ایک پنجابی لڑکا کراچی سے آ کے اپلائی کرتا تھا، جو سب سے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ ہمارے نزدیک نکما ہوتا تھا، اس کو کمیشن مل جاتا تھا۔ سب حیران ہوتے تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا کہ بھئی ہم کو فوج میں لیا ہی نہیں جائے گا، تو اس تیاری کا فائدہ کیا؟ یعنی وہ نقطہ آغاز غلامی کا کہ اب ہمیں لینا ہی نہیں ہے فوج کے اندر، تو تیاری کا فائدہ کیا؟ ہم نے اس کو اپنا فیٹ سمجھ کر قبول کر لیا۔ مقابلے کے امتحان کی کتنی بھی تیاری کر لیں، ہمیں بیوروکریسی کی ملازمتوں میں لینا نہیں ہے پنجاب نے اور سندھ نے، تو تیاری کا فائدہ کیا؟ اس کی تیاری کرنا بھی چھوڑ دیں۔ تو ہم فوج سے بھی باہر اور بڑی ملازمتوں سے بھی باہر سرکاری۔ پھر سندھ کے جو سب سے بڑا فاشسٹ بھٹو، جس نے سندھی نیشنلزم کو باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا، اس نے پاور میں آنے کے بعد کوٹا سسٹم لگایا اور پورے سندھی پیپل پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا، اور بھٹو کے ڈیڈی فوجی عامر جنرل ایوب اور اس کے بعد یحییٰ خان نے اس کو انڈورس کیا، اور کوٹا سسٹم لگا کے 60% نکمے ان پڑھ جاہل گوار دیہاتیوں کو کوٹا دے دیا گیا دیہی علاقوں سے، کہ یہ پیچھے ان کو اوپر لانا ہے۔ اور جو 40% کوٹا جو شہری علاقوں کو دیا گیا، اس میں بھی جعلی ڈومیسائل بنا کے انہی دیہاتیوں کو لا کے بٹھا دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نسل جس نے پاکستان میں نیشنل بینک، الائیڈ بینک، انشورنس کمپنی، آدم جی، جنہوں نے پاکستان میں داؤد انجینئرنگ کالج، جنہوں نے ڈاؤ میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی، جنہوں نے مشنری اسکول بنائے یہاں پہ، وہ پڑھی لکھی نسل جاہلوں کی نسل بننا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کو نہ
ان کے ٹیلنٹ کو نہ ایکسپٹ کیا جا رہا تھا، نہ اس ٹیلنٹ کو ریوارڈ کیا جا رہا تھا، نہ پروموٹ کیا جا رہا تھا، نہ ڈیویلپ ہونے دیا جا رہا تھا. اور یہ سب کچھ جب ہوا جب ایم کیو ایم بنی بھی نہیں تھی. ہم نے ذہنی طور پر یہ قبول کر لیا کہ ہم میڈیکل کالج میں 90% بھی مارکس لے کر آئیں گے تو ہمیں میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملے گا، لیکن لاڑکانہ سے 33% لے کر ایک سندھی آئے گا، اس کو ایڈمیشن مل جائے گا کراچی کے اندر. ہم نے ایکسپٹ کر لیا اس کو. ہم نے میڈیکل کالجز کے داخلے کی تیاری کرنا چھوڑ دی. مہاجروں نے پاکستان کو چھوڑنا شروع کر دیا کہ اس ملک میں تو ہمیں ہمارے میرٹ کے مطابق ہمارا حق نہیں ملے گا. کوئی دبئی چلا گیا، کوئی سعودی عرب چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی جاپان چلا گیا. راہ فرار اختیار کرتے کرتے لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا، بجائے سے کہ وہاں ڈٹتے اور کہتے کہ یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں ہم باعزت آزاد زندگی گزاریں گے، کسی کے غلام نہیں بنیں گے. میں نے ایک بڑی تلخ مثال دی تھی اور میں یہ پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج مہاجر جس مقام پر کھڑے ہیں ان تمام تر حقائق ان کی نظروں میں رہنا بہت ضروری ہے. یہ 1993 کی بات ہے جب ایم کیو ایم کے خلاف پنجابی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے فوجی آپریشن کا آغاز کیا ہوا تھا. ہمارے بہت سارے لڑکے ملتان اور سرائی کے علاقوں میں ہائیڈنگ کی زندگی گزار رہے تھے. وہاں ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کا کام شروع کیا، اگین کہ پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانا ہے. تو متحدہ مہاجر پٹ رہے ہیں اپنے علاقوں میں اور متحدہ کا کام شروع کر دیا ہم نے. وہاں پہ ایک میٹنگ تھی جس میں سرائی کی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی فون پہ بات کریں، اور اس میں ایک صاحب نے یہ مثال دی اور اس کے گواہان اس میٹنگ کے ابھی بھی موجود ہیں. ایک صاحب مطلب مختلف لوگ اپنے ساتھ ہونے والی وہاں زیادتیوں کی، جو ہاریوں اور کسانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے غریب کے ساتھ وہاں کے سرائی کے علاقوں میں جنوبی پنجاب میں، اس کے قصے سنا رہے تھے. تو وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ میری ایک بیٹی تھی. بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے لیکن سچائی کبھی کبھی بتانا ضروری ہوتی ہے اور بڑے مہذب الفاظ میں کوشش کروں گا بتاؤں اس کو. تو ان صاحب نے کہا کہ میری بیٹی تھی، اس کے اس کو کہیں جاب نہیں مل رہی تھی، اس کو ہم نے ایجوکیشن کی ڈگری دلوائی اور اس نے پھر جاب کے لیے اپلائی کیا. اس کا انٹرویو ہوا اور اس کے بعد لیٹر آیا کہ آ کے اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر لے جائیں. تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں دفتر گیا، ضلعی دفتر تھا. ضلعی دفتر سے بتایا گیا کہ آپ یہاں لیٹر لینے کیوں آئے ہیں؟ آپ وہاں کے ایک بڑے جو نون جو پیس پارٹی میں رہ بھی چکے ہیں اور ملک سے باہر بیٹھ کے ہندوستانی ٹینکوں پر پاکستان آنے کی دھمکی دے چکے ہیں، ان کی فیملی کے پاس چلے جائیے، وہاں آپ کو لیٹر مل جائے گا. وہ لیٹر لینے گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کرنا ہے بابا، آپ بچی کو چھوڑ جائیے. یہ قصہ سنا رہے ہیں وہ بزرگ. تو وہاں جو اس میٹنگ میں ایم کیو ایم کے کارکنان تھے انہوں نے پوچھا کہ آخر پھر ہوا کیا؟ کہنے لگے کہ ہم کیا کرتے، ہم غریب لوگ تو ہم نے چھوڑ دیا. آ گئے ہم اور 2-3 دن بعد بیٹی لیٹر لے کر آ گئی. یہ میں آپ کو حلفی اور قسمی بتا رہا ہوں کہ یہ 100% سچا قصہ ہے اور اس کے آج بھی گواہان موجود ہیں. ہمارے لیے یہ انتہائی روح فرسا تھا، ہمارے لیے یہ اس پر یقین کرنا بھی ناممکن تھا کہ کیا کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کیا، مطلب کیوں کیا، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس چارہ کیا تھا، یہ تو چیز وہاں کامن ہے. کامن کا مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے. ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے ناقابل بیان واقعے کو خود سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس چارہ کار کیا ہے. یعنی اس بے غیرتی کو جو ان پر مسلط کی گئی اس کو انہوں نے اپنا فیٹ، اپنا مقدر سمجھ کر تسلیم کر لیا. اور یہی اصل میں بنیاد ہے غلامی کی، کہ ہم جب اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو اپنا مقدر سمجھ لیں جس دن کہ ہمارے پاس کوئی راہ نجات نہیں، کوئی راہ مفر نہیں، اللہ نے لکھ دیا. اللہ نے کسی کے مقدر میں غلامی نہیں لکھی ہے، اللہ نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے. اللہ نے یہ کہا ہے وہ قومیں حق انہی کو ملتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتی ہیں. کسی کے لیے کہیں باہر سے اللہ نے اپنے نبی کو
بشارتیں دیں، سب کچھ کیا، لیکن نبی نے خود جنگیں لڑی ہیں. ایک نے نہیں، سارے انبیاء نے لڑی ہیں. ان جنگوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک زخمی ہوئے ہیں. اللہ چاہتا تو فرشتوں کی فوج بھیج سکتا تھا، لیکن یہ ایک مثال تھی کہ حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور یہ مثال ان کی ذات پہ ختم نہیں، اس کے بعد ان کے نواسے نے حق کے لیے اپنی جان دی، اپنی گردن کٹوائی. آج مہاجروں کے ساتھ بھی یہی سچویشن ہو گئی ہے کہ کھلے کھلے اشتہار آ رہے ہیں فوج میں ملازمتوں کے. اس میں اپر لیول گریڈ کلرک پنجاب دیہی سندھ، لوور ڈویژن کلرک پنجاب دیہی سندھ، نائب قاصد چپراسی، سویپر کراچی. کراچی والوں، مہاجروں، آپ کو جو بانی ہوتے تھے، پائنیئر ہوتے، جنہوں نے انشورنس کمپنیاں بنائی، جنہوں نے ایئر لائنز بنائی، جنہوں نے پاکستان بنایا، اب آپ کو پاکستان میں پنجابی اسٹیبلشمنٹ نائب قاصد سویپر کا درجہ دینے کے لیے بالکل اپنے آخری سٹیپ پر پہنچ گئی، اور آپ اس کو قبول کر رہے ہیں. آپ نے اس بات کو قبول کر لیا کہ آپ کی آدھی آبادی کو کاٹ دیا گیا. لاہور کی اور کراچی کی آبادی کو آلموسٹ برابر قرار دے دیا گیا، لیکن کراچی میں کوئی طوفان نہیں اٹھا، کیونکہ وہاں مصطفیٰ کمال کی صورت میں اور ان جیسے اور بے غیرتوں کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے وائسرائے، اپنے زر خرید غلام بٹھا رکھے، جن کا کام صرف مہاجروں کی شناخت کو ختم کرنا اور ان کے حق کے لیے اٹھنے والی آواز کو ختم کرنا ہے. لیکن دنیا میں سارے لوگ ان جیسے بغیرت نہیں پیدا ہوتے. جہاں ایک بغیرتوں کی فوج بنائی جا رہی ہے، وہاں کروڑوں باغیرت لوگ بھی موجود ہیں. دنیا آج بھی میر جعفر اور میر صادق کو زر خرید غلام، بے غیرت، وطن فروش اور قوم فروش کے نام سے یاد کرتی ہے، اور ان لوگوں کو اسی نام سے یاد کیا جائے گا. ٹیپو سلطان کو لوگ آج بھی عزت سے، چاہے وہ انگریز ہوں، ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتے ہیں، عزت سے یاد کرتے ہیں. آج صدیاں گزرنے کے باوجود بھی عزت میں ان لوگوں کی اضافہ ہوا ہے، اور میر جعفر اور میر صادق کی ذلت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوا ہے. یزید آج بھی جبر کی علامت ہے، حسین آج بھی حق کی علامت ہے. یہ چند روزہ زندگی آج ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے والے آج بھی امر ہیں اور کل بھی امر رہیں گے. یہ پرسوں کے پریس کانفرنس میں رابطہ کمیٹی کے ساتھ یہ چیز دکھا چکے ہیں. میں پھر ساتھیوں سے کہوں گا کہ سارے اشتہارات جس میں صاف صاف لکھا آ رہا ہے کہ کراچی والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، بننا ہے تو چپراسی یا بھنگی بن جاؤ. سویپر کا انگریزی ترجمہ کیا ہے؟ بھنگی، خاکروب. تو مہاجروں جن کو بھنگی کہا گیا تھا نا، ماضی میں کئی سیاسی لیڈر کہہ چکے نا، کوئی کالا کہہ چکا ہے، کلوٹا، کوئی زندہ لاشیں، کوئی بھنگی کہہ چکا ہے. تلیار مٹروے مکڑ تو پہلے کہا جاتا تھا. تو آپ کو باقاعدہ بھنگی سمجھا گیا ہے، بنایا جا رہا ہے. یہی صورتحال داخلوں میں ہے کہ این ٹی ایس کے تحت جو امتحانات ہو رہے ہیں میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے، اس میں اندرون سندھ میں باقاعدہ سندھی طلبہ کے لیے پیپر کو لیک کر دیا گیا ہے. ثبوت اور شواہد موجود ہیں اس کی، تاکہ وہ نکمے ناکارہ جو ٹیچر کی سپیلنگ بھی سپیل نہیں کر سکتے پراپرلی، وہ ڈاکٹر بن کے ہمیں ہماری سڑکوں پہ، ہاسپٹلز میں ہمارا قتل کریں گے. اور کراچی میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ سارے امتحانات اس میں کراچی کے طلبہ شامل نہیں ہوں گے. باقاعدہ اسکرین پہ شارٹ آپ کو پرسوں بھی دکھایا گیا اور آج پھر دکھائیں گے. یہ ساری چیزیں ثبوت اور شواہد کی، یہ کوئی یہ نہیں کہ میں فوٹو شاپ پہ بیٹھ کے بنا رہا ہوں، یہ سب پاکستان کے اخبارات سے لی گئی ہیں. آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، دیکھ لیجیے، آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ مہاجروں کو غلام بنانے کا تسلسل ہے. ایم کیو ایم کو تقسیم کرنا اس منصوبے کا پورا حصہ ہے. مہاجروں کو اتنا تقسیم کر دیا جائے، مہاجروں پی ایس پی بنا کر ایک بغیرتوں کا، قوم فروشوں کا ٹولہ بنا دیا جائے، جس کو سرکاری لوٹ مار کے پیسے سے
ان کو حج بھی کروائے جائیں, ان کو عمرے کرائے جائیں, ان کو ڈرائی کلین کرایا جائے, اور جو نہیں آئے ارشد وورا کو شامل کرایا گیا. پاکستان کے جو باغیرت باضمیر صحافی ہیں وہ لکھ رہے ہیں, لیکن کوئی نہیں اس بات پہ پروگرام کر رہا کہ آج سے 2 ہفتے پہلے FIA کے تحت ڈاکٹر ارشد وورا کا نام ایک منی لانڈرنگ کے کیس میں ڈالا گیا. ان کو دھمکیاں دی گئیں کہ تمہیں گرفتار کر کے تمہارا IMKM کے دیگر لوگوں کی طرح تمہارا حشر کریں گے. ڈاکٹر ارشد وورا اپنی جان بچانے کے لیے PSP میں کل شامل ہو گئے. یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. کشمیر آزاد نہیں ہوا ہے آج تک. پاکستان میں القاعدہ آج بھی موجود ہے, ISIS موجود ہے, طالبان موجود ہیں. اس کو ختم کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ان کو MKM میں توڑ پھوڑ کرنے سے دلچسپی ہے. ان کو دلچسپی اس بات میں ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا بٹوارہ کیا جائے, مہاجروں کے اتحاد کی علامت MKM کو ختم کر دیا جائے. جناب والا, حق کی بات کرنا, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ملک دشمنی نہیں ہے. الطاف بھائی نے کل اپنے آڈیو میسج میں جو 7.5 منٹ کا تھا اس میں کہا تھا کہ پاکستان کو مجیب نہیں توڑنا چاہتا تھا. آج انہیں تاریخ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے. بھٹو اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے, فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مفاد کے لیے پاکستان کے وجود کو 2 حصوں میں تقسیم کرا دیا. پاکستان کی 54% آبادی کو غدار بنا کے ملک کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا, اور ملک توڑنے والے کسی بھی فرد کا آج تک احتساب نہیں ہوا. ایک ملک جس کے لیے 20 لاکھ جانیں قربان کر دی, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, اور ایک جنرل کا, ایک حکمران کا احتساب نہیں ہوا. محمود الرحمان کمیشن رپورٹ سامنے آ گئی, کبھی کسی کا احتساب نہیں ہوا. ایک بھنڈار خانہ, ایک مذاق بنائے ہوئے ملک کو آج بات کی جا رہی ہے. آج نون لیگ کے لوگ شور مچا رہے ہیں صبح سے کہ -1 کا فارمولا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیوں ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ آپ کو نکالیں نواز شریف صاحب کو. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ پنجابی ہیں اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جب 5 سال سے -1 کا فارمولا قائد تحریک الطاف حسین کے لیے پوری شدت کے ساتھ وہ گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے, تو آپ کے منہ سے کبھی الفاظ نہیں نکلے, بلکہ آپ کہتے ہیں ہم نے کراچی میں امن قائم کیا. جناب, کراچی میں امن قائم کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. -1 کا فارمولا چل رہا ہے کراچی میں 5 سال سے. یہ صبح شام لوگوں کو دھمکیاں دے کر PSP میں شامل کرانا, یہ -1 نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں, آپ پنجابی ہیں, تو آپ کے یہاں لوگوں کو گرفتار کر کے لاشیں مسودہ پھینک کر لاپتہ کر کے -1 کا فارمولا جو ہے وہ اس کو عملی شکل نہیں دی جا رہی. اگر آپ بلوچ ہوتے یا مہاجر ہوتے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے, جب آپ کو فوج کے عقوبت خانوں میں الٹا لٹکایا جاتا, آپ کے جسم کے نازک حصوں کو الیکٹرک کرنٹ دیے جاتے, آپ کو پانی پلا پلا کر آپ کو پیشاب کرنے سے روکا جاتا اس وقت تک کہ آپ کے گردے خون نکلنا نہ شروع کر دیں, تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ مہاجروں کا درد کیا ہے, بلوچوں کا درد کیا ہے. جب خدا نہ خاصہ آپ کی مست شدہ لاشیں سڑکوں پہ مل رہی ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ مہاجروں کا اصل اور بلوچوں کا اصل دکھ کیا ہے. خدا نے زندگی لینے اور دینے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے, لیکن آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ خود زمین پر خدا بنے ہوئے ہیں. لوگوں کو بے گناہ قتل کر رہے ہیں, لوگوں کو غائب کر رہے ہیں, ان پر غیر انسانی تشدد کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے. جھوٹ بولتے ہیں, کوئی پاکستان کا ان میں سے ہمدرد نہیں. پاکستان کو جتنا انہوں نے لوٹا ہے کسی نے نہیں لوٹا. ثبوت و شواہد کے ساتھ ساری چیزیں موجود ہیں. اور اگر پاکستان کا مسئلہ تھا تو جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے 1971 میں بنگالیوں کے خلاف آپ کا ساتھ دیے, وہ آج تک بنگلہ دیش کے کیمپوں میں کیوں رہنا ہے جناب؟ اگر پاکستان کا ہی معاملہ تھا تو ان سے بڑا محب وطن پاکستان میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا, جو آج تک پاکستان کو بچانے کا خراج ادا کر رہے ہیں. ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ It's not about Pakistan. Nothing to do with our patriotism, nothing to do with our loyalty. یہ سب ایک پنجاب کے ایک صوبے کے مخصوص طبقے کی
باقی ماندہ پاکستان پر حکمرانی کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بلوچستان میں شدت پسند تنظیمیں بنا کر بلوچ جدوجہد کو کچلا جا رہا ہے۔ کراچی میں پی ایس پی اور اس طرح کے دیگر ضمیر فروش گروپ بنا کر لوگوں کو بلیک میل کر کے، لوگوں کو گرفتار کر کے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر گروپ پیدا کیے جا رہا ہے کہ مہاجروں کی اور بلوچوں کی جدوجہد کو کچلا جا سکے۔ پاکستان میں لبرلزم کی واحد علامت ایم کیو ایم۔ آج کہہ رہے ہیں کہ احمدی پاکستان میں کسی عہدے پر نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت کا معاملہ، میں بھی مسلمان ہوں، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن قائد اعظم نے کہا تھا کہ مذہب سے ہماری ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن آج قائد اعظم سے بڑے قائد اعظم بنے بیٹھے ہیں وہ لوگ جو ہتھیار ڈالتے رہے، جنہوں نے آج تک ملک کو کشمیر آزاد کرا کے نہیں دیا، آج وہ پاکستان کے سب سے بڑے محافظ بن کے احمدیوں کے معاملے میں بول رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے جناب کہ جب آپ صادق خان میئر بنتا ہے لندن کا، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ صادق خان یہاں کے برطانیہ کے قانون میں مطالبہ کرے نا کہ صرف کرسچن کو جو ہے یہاں کا میئر بننا چاہیے۔ براک حسین اوباما امریکہ کا صدر بنتا ہے تو مسلمان خوشیاں مناتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ یا ہاف مسلمان جو امریکہ کا صدر بن گیا۔ آپ دنیا بھر سے اشرفیاں اور ریوڑیاں بٹورنے میں آپ کو دلچسپی، اپنے ملک میں آپ اپنے علاوہ کسی کو حق دینے پر تیار نہیں ہیں۔ یہ ایم کیو ایم کو ختم کرنا جہاں مہاجروں کو غلام بنانے کا حصہ ہے، وہاں ایم کیو ایم کی صورت میں لبرلزم کی واحد علامت کو ختم کرنا بھی اسی سازش کا حصہ ہے۔ آج چاہے خواتین کے حقوق ہوں یا کرسچنز کے حقوق ہوں یا احمدیوں کے یا اہل تشیع کے حقوق ہوں، کوئی بولنے پر تیار نہیں ہے۔ آج اس طرح مہاجروں کو غائب کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل جو بلاگز چھپ رہے ہیں وہ دیکھ لیں، یہی سلوک اہل تشیع حضرات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ رات کو غائب ہو جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا ان کا۔ بلوچ بھی غائب ہو رہے ہیں، مہاجر بھی غائب ہو رہے ہیں، اہل تشیع بھی غائب ہو رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں امریکہ میں ملا گلگت بلتستان کے کچھ لوگوں سے، انہوں نے بتایا جناب ہماری یہاں صورتحال یہ ہے کہ پنجاب سے 2.5 لاکھ لوگوں کو گلگت بلتستان میں آباد کیا جا رہا ہے ہمیں اقلیت میں بدلنے کے لیے۔ چائنیز کو ہماری لینڈ دی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہاں ٹریڈیشنلی اس علاقے میں اہل تشیع حضرات کی اکثریت رہی ہے۔ ان کو غلامی میں لانے کے لیے باقاعدہ وہاں کی ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے۔ وہاں انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے آواز اٹھانے والے جتنے لوگ تھے یا تو وہ لاپتہ کر دیے گئے یا جیلوں میں ہیں یا مار دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو خدا را مہاجروں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ ہمارا کیس بھی آپ اٹھائیے، کیونکہ پاکستان میں ہمارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا بچا نہیں ہے۔ میں جو آج لوگ -1 پہ چیخ رہے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ جناب یہ -1 کا بڑا طویل سلسلہ ہے، برسوں سے چل رہا ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں اس سیاست کے مخالف ہیں تو پہلے یہ کہیے کہ مہاجروں کو اور ان کے قائد کو بھی سیاست کا حق دیا جائے، ان کو ان کا حق دیا جائے، برابری کی بنیاد پہ حقوق دیے جائیں۔ آج جو لوگ ان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ہاتھوں کاسا لیسی کر کے ان کے غلام بن کر کام کر رہے ہیں، وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اپنی ہی قوم کے میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کل مہاجروں کی غلامی میں آپ دشمن تو دشمن ہیں، لیکن آپ کہیں زیادہ مورد الزام ہوں گے۔ خدارا یہ بغیرتی کی پٹی اپنی آنکھوں پہ سے اتارو، دیکھو کہ مستقبل میں کہیں خدا نہ خاصہ تم بھی اس نتیجے پر نہ پہنچ جاؤ جو جنوبی پنجاب کی مثال میں نے دی ہے، کہ کہو کہ ہاں یہ واقعہ ہماری خدا نہ خاصہ ماں بہن یا بیٹی کے ساتھ ہو گیا، ہم کیا کرتے؟ کل کو خدا نہ خاصہ ہم اس نہج پہ نہ پہنچ جائے، بہت زیادہ وقت نہیں ہے آپ کے پاس۔ میں یہی کہوں گا کہ اپنے حق کے لیے جو خدا نے تمہیں دیا ہے، کسی کو اس بات کی اجازت نہ دو کہ وہ تمہیں زمین پر غلام بنا سکے، کسی کو اس بات کی اجازت نہ دو کہ تم سے عزت لے لے چھین لے۔ عزت دینا، عزت لینا صرف ایک ذات کے ہاتھ میں ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ میں جو پوائنٹس مجھے کہنے تھے
وہ میں نے کہہ دیا، میں پھر کہوں گا کہ روئی باتیں ختم کریں. مہاجر اتحاد سے بڑھ کر اس وقت کوئی اور آبجیکٹو ہمارے سامنے نہیں ہونا چاہیے. تمام مہاجر جتنے بھی جہاں بھی ہیں، میں کہوں گا کہ الطاف بھائی کی قیادت میں متحد ہو جائے، یہی ہماری بقا کا راستہ ہے. ہمارا اصل پلیٹ فارم، دیکھیں کوئی گھر ہوتا ہے، کسی گھر میں جس طرح مثال دی جاتی ہے جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، آواز ہوتی ہے. دنیا میں کوئی جماعت، کوئی گھر، کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں آپس میں چیزیں نہ ہوتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بنیادی مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ٹی وی پر آ کر اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں اچھالنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم اپنی ہی قیادت کے خلاف جھوٹے گھناؤنے سنگین الزامات لگانا شروع کر دیں. اس کا مقصد کہیں یہ نہیں ہے کہ ہم پیسے لے کر اپنے ہی لوگوں کی مخبری کر کے ان کو گرفتار کروانا شروع کر دیں. جو لوگ آج جتنے بھی فوج نے گروپ بنائے ہیں، ان کے جہاں جہاں بیٹھے ہیں، میں کہوں گا مہاجروں اپنی آنکھیں کھولو. اگر ابھی بھی نہیں تمہاری آنکھوں سے بغیرتی کی پٹی نہیں اتری ہے تو جا کے ان جیلوں کا دورہ کرو جہاں تمہارے ساتھی آج تک قید ہیں. ان گھروں کا دورہ کرو جن گھروں کو آج سے پچھلے 25-30 سال میں اجاڑ دیا گیا ہے. اور کچھ نہیں تو بنگلہ دیش کے کیمپوں میں جا کر دیکھو کہ تمہارے ہی ہم زبان ہم قومیت لوگوں کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہو رہا ہے. جو لوگ آج تمہیں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ تمہارے ہمدرد ہیں، جو تمہیں ڈرائی کلین کر کر کے بٹھا رہے ہیں، یہ تمہاری حیثیت ان کے نزدیک صرف اور صرف ایک زر خرید، ضمیر فروش، غلام، مہرے، پیادے، پون سے زیادہ نہیں ہے. تم صرف ایک موہرا ہو ان کا. اپنے حق کے لیے کھڑے ہو. سوال کرو اپنے آپ سے کہ یہ جن مہاجر طلبہ کو ملازمتوں سے محروم کیا گیا یا داخلوں سے محروم کیا گیا، ان کا کیا قصور تھا؟ آج جو لوگ ISI کے پیسے پہ چلنے والے ٹی وی چینلز پر یا ان کی فنڈنگ سے چلنے والے پروگراموں میں بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں، جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، وہ یہ نہ بھولیں کہ یہ صرف 4 دن کی چاندنی ہے. مشرقی پاکستان میں بھی مہاجروں کو استعمال کیا گیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا یقین نہیں آتا. تو بنگلہ دیش کا ویزا لے کے جا کے کیمپوں میں دیکھ لیں، آپ کو بھی اسی طرح غلام در غلام بنا کر اسی طرح کیمپوں میں ڈالنے کے لیے چھوڑنے کی تیاری ہو رہی ہے. آج تو کسی کو ٹی وی پہ بٹھایا گیا، لیکن کل یہ ذہن میں رکھو کہ اسی نسل میں یا اگلی والی نسل میں تمہارا بیٹا یا بیٹی کہیں نہ کہیں خاکروب کا اس بھنگی کا کام کر رہی ہوگی جس کے لیے اشتہارات دیے جا رہے ہیں. تم اپنی قوم کو بھنگی بنانے کے عملی مرتکب ہو رہے ہو، اس جرم میں برابر کے شریک ہو. اپنے ہی گھر میں نقب لگا کر، اپنے ہی لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، اپنی ہی قیادت کے خلاف زہر اگل کر، اپنی ہی چیزیں باہر لا کر، اور اصل جو مجرم ہے وہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا مسکرا رہا ہے، تمہیں اس سے لڑا کے، تمہیں اس سے لڑا کے. پھر یہ کہوں گا اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے پھسل جاؤ گے، کہ سنگ مرمر تمہارا نہیں ہے. تمہیں صرف اجازت دی گئی اس وقت تک کہ جب تک تم مہاجر قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے لیے کارآمد ہو. جس دن تمہارا یہ کام نکل گیا اس کے بعد کیمپوں میں ذلت کی زندگی تمہارا بھی مقدر ہے. یہ جو نغمہ شروع میں چلا تھا کہ ہوش میں مہاجر، الطاف حسین نے فرمایا پیغام میں مہاجر لہرایا، اب اٹھ رے مہاجر جاگ ذرا، ہے وقت کڑا سر پر آیا. اس سے کڑا وقت اب نہیں آ سکتا. خدا را متحد ہو جائیے، اپنے گھر کو مضبوط کیجیے، اپنے اصل دشمن کو پہچانیے. میں اس کے ساتھ ہی اپنی بات ختم کروں گا، باقی ساتھی جن کو اضافہ کرنا ہے. بہت شکریہ ندیم بھائی. معزز صحافی حضرات السلام علیکم. میں انتہائی مختصر کچھ باتیں کروں گا جو یقیناً سخت ہوں گی، کڑوی ہوں گی، لیکن سچ ہوں گی، سچائی پر مبنی ہوں گی.
آپ یقیناً اس بات سے واقف ہوں گے کہ گزشتہ دنوں دی نیوز کے ایک سینئر رپورٹر احمد نورانی پر راولپنڈی میں قاتلانہ حملہ کیا گیا. اس حملے کی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے اپنے آڈیو پیغام کے ذریعے شدید الفاظ میں مذمت کی. چونکہ پاکستان میں قائد تحریک جناب الطاف حسین کی تحریر، تقریر اور تصویر شائع یا نشر کرنے پر غیر آئینی اور غیر قانونی پابندی ہے، لہذا قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا یہ موقف میڈیا کے توسط سے عوام کے سامنے نہیں آ سکا. چلیے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ الطاف بھائی کی میڈیا کوریج پر پابندی ہے، لیکن اس واقعے کے حوالے سے رابطہ کمیٹی کی جانب سے بھی مذمتی بیان جاری کیا گیا، جو پاکستان سمیت تمام دنیا کے میڈیا کو جاری کیا گیا. لیکن افسوس، صد افسوس، صحافی برادری سے اظہار ہمدردی پر ایم کیو ایم کا یہ موقف بھی میڈیا پر نہ تو شائع کیا گیا، نہ ہی کسی ٹی وی چینل پر نشر کیا گیا. یہ ہے ہماری صحافت کا معیار. اچھا، بات یہیں ختم نہیں ہوتی. احمد نورانی صاحب پر قاتلانہ حملے کے خلاف، اب چونکہ ہم یہاں پر ایک برطانیہ میں بیٹھے ہیں، یہ جمہوری معاشرہ ہے، مہذب تعلیم یافتہ معاشرہ ہے، ترقی یافتہ معاشرہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک مخصوص شاونسٹ ذہنیت رکھنے والے افراد برطانیہ میں کئی برس زندگی گزارنے کے باوجود اپنی شاونسٹ ذہنیت کو بدل نہیں سکے. لہذا واقعہ کیا ہوا کہ پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے سینئر صحافی، سینئر رپورٹر احمد نورانی پر قاتلانہ حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، اور برطانیہ میں رہنے والے، لندن میں رہنے والے مختلف میڈیا کے لوگ، میڈیا کے نمائندے، صحافی، فوٹوگرافر، کیمرہ مینز اور مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے لوگ اس مظاہرے میں شریک ہوئے، جس میں ایم کیو ایم کے نمائندے بھی شامل تھے. اب صحافتی بددیانتی دیکھیے کہ دی نیوز اور جنگ گروپ کے نمائندے مرتضی علی شاہ، جن کا نام ہے، انتہائی بے غیرت انسان، کم ظرف، کم نسل، بدترین بد دیانت انسان، جس نے صحافتی اقدار کی بدترین پامالی کی. اس شخص نے جب اپنی رپورٹ فائل کی، اس میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے نمائندوں کے نام لیے، تمام جماعتوں کے نام لیے، لیکن دانستہ ایم کیو ایم کا نام لیتے ہوئے اپنی رپورٹ میں گول کر گیا. یہ صحافتی بددیانتی نہیں تو کیا ہے؟ کیا اس بات پر مرتضی علی شاہ کو بے غیرت، کمینہ اور کم نسل نہ کہا جائے؟ یہ مرتضی علی شاہ وہ بدترین شاونسٹ ذہنیت رکھنے والا شخص ہے کہ اسے جب جب موقع ملا، اس نے برطانیہ میں ایم کیو ایم کے اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے اراکین کے بارے میں من گھڑت، جھوٹی، لغو، بے بنیاد اسٹوریاں شائع کر کے ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کرنے کی کوشش کی، اور آج تک کر رہا ہے. رابطہ کمیٹی کے کنوینر ندیم نصرت بھائی اپنی علالت کے باعث چھٹیوں پر گئے، تو اس بے غیرت انسان نے اس علالت کو بھی اپنی آمدنی کا ذریعہ بنایا اور جھوٹی خبر شائع کر کے ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کرنے کی کوشش کی. خدا کی قسم،
آپ موجود صحافی حضرات سے معذرت کے ساتھ مرتضیٰ علی شاہ کو جب جب موقع ملا وہ رابطہ کمیٹی کے ارکان کو فون کر کے اپنی ٹیبل اسٹوریاں گھڑنے کے لیے نہ رات دیکھتا تھا نہ دن دیکھتا ہے، لیکن جب یہاں پر پریس کانفرنس ہوتی ہے، مدعو کیا جاتا ہے، تو یہاں آتے ہوئے اسے موت آتی ہے۔ مرتضیٰ علی شاہ کے شاونسٹ ذہنیت کے باعث میرا دل چاہتا ہے کہ اسے ماں اور بہن کی ننگی ننگی گالیاں دوں، لیکن میں مجبور ہوں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی یہ تربیت نہیں، انہوں نے ہماری اخلاقی تربیت کی ہے، لیکن جب جب موقع ملے گا اور مرتضیٰ علی شاہ سے میری ملاقات ہوگی، میں اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کراؤں گا اور کراتا رہوں گا۔ آج مجھے صرف اتنی مختصر سی بات کرنی تھی، باقی باتیں رابطہ کمیٹی کے دیگر ارکان کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر موجود معزز صحافی حضرات، کنوینر ندیم نصرت بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی، اور اس پریس کانفرنس کو سننے اور دیکھنے والے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، السلام علیکم۔ ندیم بھائی نے جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی، ایم کیو ایم کے کارکنان، ذمہ داران اور مہاجر عوام پر ہونے والے جو ظالمانہ ہتھ کنڈے اور جو تاریخی حقائق وہ بیان کیے، یہاں پر میں صرف ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، اور وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ کل اور آج پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی مسلم لیگ لندن کے اجلاس سے قبل اور بعد میں جہاں پر اپنی خدمات کا تذکرہ کیا، وہاں پر یہ جملہ بھی کہا کہ میں نے کراچی میں امن قائم کیا۔ یہ جملہ اٹ سیلف نواز شریف کی پنجابی شاونسٹ ذہنیت کا اظہار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے نہ 1993 سے، نہ 1999 سے، اور نہ 2017 سے کوئی سبق سیکھا ہے۔ فوج کی کاسالیسی کرنے کے شوق میں اور جو پردے کے پیچھے جو لوگ چھپے ہوئے ہیں، جن کی ڈکٹیشن پہ وہ اس قسم کے بیانات جاری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اپنی ذہنیت اور اپنے زہر کو جو ان کے ذہن میں اور دل میں مہاجروں کے خلاف اور کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کے خلاف ہے، وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں پر جو انہوں نے کہا کہ میں نے کراچی میں امن قائم کیا، کل لاہور میں بھی چوکے چھکے جمع ہوئے تھے میچ دیکھنے کے لیے۔ اگر تم نے کراچی میں امن قائم کیا تھا یا کیا ہے، 4 سال سے جو فوجی آپریشن چل رہا ہے اور اس سے قبل بھی اس پورے عرصے میں 22,000 سے زائد مہاجروں کی شہادت، اور اس آپریشن میں 80 ماورائے عدالت شہادتیں ہوئیں، 300 کے قریب مہاجر نوجوان لاپتہ کر دیے گئے، اور ہزاروں آج بھی پابند سلاسل ہیں۔ تم نے اگر امن قائم کر دیا تو کوئی ایک انٹرنیشنل میچ کراچی میں کرا دیتے،
اور تمہارا پرامن لاہور جو ہے اگر اتنا پرامن تھا تو 2020 میچ کے لیے 20,000 پلس تم نے سیکورٹی اہلکار پھر کیوں لگائے؟ یہاں اسٹیٹسٹکس کی بات ہوگی اور ہسٹری کی بات ہوگی اس حوالے سے، اور اس ضمن میں جو تم نے کہا کہ میں نے کراچی میں امن قائم کر دیا. تمہیں شرم تو یہ نہیں آئے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی تمہاری اہلیہ اور تمہاری صاحبزادی کے لیے جو کلمات انہوں نے ادا کیے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے، اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اور صحتیابی کے لیے دعا کرائی، مگر تمہارا وہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ والا ذہن جو شاونسٹ ذہن ہے، جو تمہیں مہاجروں سے نفرت ہے اور جو تم نے مہاجروں کے خلاف آپریشنز کیے، وہ بالآخر کل اور آج باہر آ ہی گیا. تم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، نہ 93 سے، نہ 99 سے، نہ 2017 سے. یہ میں آپ صحافیوں کے سامنے اور تمام جو ناظرین ہیں ان کے سامنے کچھ اسٹیٹسٹکس اور کچھ حقائق ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. تفصیلات کے لیے کسی دن انشاءاللہ تفصیلی پریس کانفرنس کریں گے اور اس سے آگاہ کریں گے. صرف تمہیں یہ آئینہ دکھانا، تمہارا مکروہ چہرہ دکھانا. تم نے کہا کہ کراچی میں امن قائم کر دیا. یہ 2011 کی فیفن کی رپورٹ ہے، اور اس فیفن کی رپورٹ میں اس کی ہیڈنگ ہے پاکستان کرائم مانیٹر 28,823 crimes reported in 72 districts during January 2011. یہ فیفن کی رپورٹ ہے. اس میں صرف میں 2 لائنیں پڑھ کے سناؤں گا. The monitored districts of Punjab accounted for 76% of the total registered crimes, followed by 13% in Sindh, 9% in KP and 1% each in Balochistan and ICT یعنی اسلام آباد. یہ فیفن کی رپورٹ ہے. اور یہ جو لائنیں جو ہائی لائٹ کی گئی ہیں وہ آپ کی پیش نظر ہیں، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. اس کے بعد ایک اور رپورٹ ہے، دا نیوز کی رپورٹ ہے، یہ 25 فیبروری 2015، اور یہ منسٹری آف انٹیریئر ریویلڈ دیٹ some 329 gang rape cases were reported in the country, including 263 in Punjab, 263 in Punjab out of 329, 35 in Sindh, 11 in KP, 17 in Islamabad. اور پوری یہ ڈیٹیلز یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ، اور یہ آپ جو ہائی لائٹ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ نواز شریف آپ اس کا جواب دینا. آپ نے بولا کراچی میں اس وقت پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اور یہ صرف میں چیدہ جو موٹی موٹی اور ان ادوار کی بات کر رہا ہوں، ریسنٹ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. ایون 2016 اور 17 کی بات میں کروں گا. اس کے بعد دی نیشن ہے، 2016 کی رپورٹ ہے یہ، اور یہ جنوری 1 2017 نیشن ہے. اس کا پیراگراف میں کرائم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس بابت مرڈرز کے متعلق یہ کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 4,481 murder cases were reported in 2015, while 4,081 persons were murdered in different incidents in 2016. اس کے بعد جو بھیانک صورتحال ہے، اور اس کی ہیڈنگ بھی آپ نیشن کی پڑھ لیجئے گا، کہ کہتا ہے کہ پنجاب 106% رائز ان کرائم ریٹ. یہاں پر ریپ اور گینگ ریپ کی بات ہو رہی ہے. دا پروونس یعنی یہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے. دا پروونس آلسو وٹنسڈ اے اسٹیپ رائز in rape cases in 2016. The surge in violence against women is quite common in this province, yani Punjab province, where most of the female victims don't report the crime to the police either because of their family background or due to influential perpetrators. یہ نواز شریف یہ پنجاب کی بات
ہو رہی ہے. یہ تم جو کہہ رہے ہو نا کراچی میں امن قائم، پہلے اپنے صوبے کی بات کرو جہاں تم براجمان رہے ہو اور جہاں تمہارا بھائی براجمان ہے. اس کے بعد یہ ایک رپورٹ ہے اوورسیز ایڈوائزری کونسل، اور یہ ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ. یہاں پر یہ لاہور کی فگر دے رہا ہے، صرف لاہور کی 2015 کی 445 مرڈرز، 2016 440 مرڈرز. یہ پوری تفصیلات ہے تمہاری کارکردگی کی، تمہارے پرامن پنجاب اور بالخصوص پرامن لاہور کی. اس کے بعد تمہارا یہ میں آخری رپورٹ دکھا رہا ہوں، کبھی کسی دن تفصیلی ٹاکرا کرنا ہو اور مناظرہ کرنا ہو تو آ جانا. یہ پنجاب پولیس کا آفیشیل یہ رپورٹ ہے، یہ پنجاب پولیس کی آفیشیل رپورٹ ہے، گورنمنٹ آف پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ. یہاں پر میں صرف 3 فگرز دوں گا جو یہ بات کر رہے ہیں، اور اس میں صرف 2 سال کی میں رپورٹ دے رہا ہوں کہ جو 2016 اور 17 کی، یعنی جو کرنٹ ایئر چل رہا ہے یہ سپٹمبر 30 2017 تک کی ہے. 2016 میں جو کرائم پروفائل ہے وہ ہے 3,12,418 2016، اور 2017 30 ستمبر تک 3,07,113 یہ ہے. اس کے بعد جو تم اپنے پرامن پنجاب اور لاہور کی بات کر رہے ہو کہ یہ مرڈرز ہیں 2016 کے، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ پنجاب بتا رہا ہے. 2016 میں مرڈرز ہیں 3,267، اور 2017 میں یہ 30 ستمبر 2017 3,068. یہ پوری ڈیٹیل ہے، یہ ویب سائٹ پہ تمہارے موجود ہے، خود جا کے دیکھ لینا. اس کے بعد میں صرف ایک اور جو دردناک ہے کہ گینگ ریپ کے حوالے سے، کہ 2016 میں 181 تمہارے صوبے پنجاب میں، تمہارے صوبہ پرامن پنجاب میں، اور 143 30 ستمبر 2017 تک. تو تم کس کو بھاشن کرا رہے ہو کہ تم نے کراچی میں امن قائم کر دیا؟ تم تو حساب دو 85 سے لے کے اب تک کا، کہ تم یا تمہارا بھائی جو ہے صوبہ پنجاب کا حکمران رہا، اور یا پھر تم اس عرصے میں تمہاری وفاقی حکومت رہی. یہ نکات تھے، اور تمہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم ازلی نفرت رکھتے ہوگے مہاجروں سے، کراچی سے یا سندھ کے شہری علاقوں کی عوام سے، مگر یہ مت بھولو کہ مکافات عمل تاریخ انسان کی روایت ہے، اور تمہارے ساتھ جو آج ہو رہا ہے وہ اسی مکافات عمل کے تحت ہو رہا ہے. زمین پر خدا مت بنو، اور مہاجروں کے زخم پہ نمک پاشی مت کرو، خدا کے قہر سے ڈرو. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. جی الطاف حسین بھائی، جے ماجر، میں اب مصطفیٰ بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے نکات بیان فرمائیں. بہت بہت شکریہ ندیم بھائی. معزز صحافی حضرات، السلام علیکم. ندیم احسان بھائی اور اس سے پہلے کنوینر ندیم ارشد بھائی نے بہت تفصیل سے جو مہاجروں کے ساتھ جو ناانصافیاں جو زیادتیاں ہوتی آئی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اس پر. میں یہاں ایک جو نقطہ ہے جو اس وقت تعلیمی میدان میں سندھ کے شہری علاقوں خاص طور پر کراچی کے طلبہ و طالبات کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، جس کا سلسلہ
یعنی کہ یہ جو 70s سے جس طرح جو کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا اور دیہی سندھ کے لیے 7% اور شہری سندھ کے لیے 40%، اور وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور اب تو اس کی شکلیں، اس کی صورتیں بھی اس طرح سے تبدیل ہو گئی ہیں کہ اب اور نت نئے ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں کراچی اور مہاجر طلباء کو اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھنے کے لیے۔ یقیناً آپ سب نے دیکھا بھی ہے کہ ایک نیا گورکھ دھندا شروع ہوا ہے NTS کے نام سے، کہ طلباء و طالبات جنہوں نے میڈیکل کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے جو ٹیسٹ دیے، لیکن اس سے پہلے ہی پرچہ آؤٹ کر دیا گیا، اور خاص طور پر اندرون سندھ میں، اور وہاں ان پرچہ آؤٹ کرنے کے ذریعے جو کچھ وہاں ہوا، کراچی کے ہونہار طلباء و طالبات جنہیں اس کے ذریعے بھی ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، جنہوں نے اس پر کئی دن محنت کی اس امتحان میں حصہ لینے کے لیے، لیکن جیسا ہوتا آیا ہے ماضی میں کہ اس مرتبہ بھی ہوا اور دیہی سندھ میں پرچہ آؤٹ کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ کہ اس ناانصافی کے خلاف کراچی میں پچھلے کئی روز سے طلباء و طالبات وہ سڑکوں پر ہیں۔ یہ وہی میرٹ کا قتل کرنے کا جو سلسلہ جاری ہے برسوں سے، اسی کا تسلسل ہے، اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو MQM کے قیام کا سبب بنی، جن کے خلاف قائد طریقہ الطاف حسین نے آواز اٹھائی، لیکن بدقسمتی سے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی سوشل میڈیا پہ 2-3 روز سے ایک اشتہار چل رہا ہے جس میں سندھ کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے کراچی میں جو ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ ہے اس میں باقاعدہ لکھا جا رہا ہے خاص طور پر کہ اس میں صرف اور صرف سندھ کے ڈومیسائل رکھنے والے طلباء و طالبات حصہ لے سکتے ہیں، کراچی کے طلباء و طالبات کو حق نہیں ہے کہ وہ ایڈمیشن لینے کے لیے درخواست دے سکیں، رجوع کر سکیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اور ایک جو انتہائی سنگین اور بھیانک ایک قصہ ندیم نصرت بھائی نے اپنی گفتگو میں سنایا، گو کہ وہ ملتان کا تھا، کہ کس طرح ایک باپ کو اس کی بیٹی کو اپنی جاب کا لیٹر لینے کے لیے کیا کچھ لٹانا پڑا۔ بدقسمتی سے یہ کراچی و سندھ کے اداروں میں ہو رہا ہے۔ 2 دن پہلے چونکہ شور بہت مچ گیا لہذا میڈیا پہ خبر آ گئی، سندھ یونیورسٹی میں کھلے عام طالبات کو پرچے میں پاس کرنے کے لیے، طالبات محنت کرتی ہیں امتحان میں، لیکن وہاں کے متعصب دیہی سندھ سے تعلق رکھنے والے حیوان صفت ٹیچرز وہ طالبات کو کھلے عام کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پاس ہونا ہے تو آپ کو رات کو ہمارے پاس آنا ہوگا۔ وہاں کھلے عام طالبات سے یہ کہا جا رہا ہے، کئی طالبات کی عزتیں لوٹی گئیں، جبر کا ایسا ماحول کہ کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ 2 طالبات نے ہمت کی، وہ پرنسپل کے پاس گئیں، VC کے پاس گئیں، اور انہوں نے ان متعصب اساتذہ کے اس گھناؤنے
مطالبے سے آگاہ کیا کہ کس طرح سے ان کا رزلٹ روکا جا رہا ہے اور رزلٹ جاری کرنے کے لیے ان سے یہ سنگین مطالبہ کیا جا رہا ہے. طالبات نے آگاہ کیا وائس چانسلر کو، لیکن وہ ٹولہ اس قدر طاقتور تھا کہ وائس چانسلر بھی کچھ نہ کر سکا. ان دو طالبات نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ خدارا اس سنگین معاملے کا نوٹس لیا جائے اور یہاں کی طالبات کی عزتیں بچائی جائیں. وہاں سے بھی کوئی جواب نہ آیا، لیکن کسی بھی طرح سے یہ معاملہ کہیں میڈیا پر پہنچا، اور جب یہ معاملہ کہیں میڈیا پر ایکسپوز ہوا تب جا کر شور مچتا ہے. اور پھر ابھی 2 روز پہلے ٹی وی پر ایک خبر آتی ہے کہ کچھ طالبات کے شکایت پر فلاں ٹیچر کو اس یونیورسٹی سے نکال کر کہیں اور تبادلہ کر دیا گیا ہے. دوسری جانب ابھی چند روز پہلے یہ چیز آ چکی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیو آ چکی ہے کہ کس طرح کراچی کے سوک سینٹر میں دیہی سندھ سے تعلق رکھنے والے متعصب افسر نے وہاں کی کراچی کی ایک معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کہنا چاہیے کہ جنسی زیادتی کی اس کے ساتھ. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ جن کو ان ظلم کے خلاف اٹھنا چاہیے وہ ظالموں کے حصے دار بن چکے، اور اسی شہر میں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ مہاجر نام لینا بھی زہر قاتل ہے اور اس MQM کو بھی ختم ہو جانا چاہیے، تاکہ کراچی کے ہر علاقے میں، ہر ادارے میں، ہر تعلیمی ادارے میں ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ یہی ظالمانہ سلوک ہو. تو اس پریس کانفرنس کے توسط سے رابطہ کمیٹی کی جانب سے ایک تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو NTS کے نام پر یہ جو گورکھ دھندا شروع ہوا ہے، طالبات اور طلبہ کے ساتھ جو حق تلفی کی جا رہی ہے، جو ان کی میرٹ کا قتل کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ بند کیا جائے اور میرٹ کی بنیاد پر طلباء و طالبات کو داخلے دیے جائیں. اور یہ جو درندگی، وحشت و بربریت کا کھیل جاری ہے، اس کھیل کو بند کیا جائے. بہت بہت شکریہ. آپ تمام ساتھی حضرات جو ساتھی آن لائن سن رہے ہیں، آپ سب کا شکریہ. تمام پوائنٹس سفیشینٹلی ساتھیوں نے کور کیے ہیں، اور یہ چیز پھر میں باور کر دوں کہ ساتھیوں کے جو میں نے ایک چیز کی نشاندہی کی، پھر مصطفیٰ بھائی نے مزید حقائق جو ہے وہ سامنے آپ کے پیش کیے. اور جیسے میں نے اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ مہاجروں کے اتحاد اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کی بقا، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ، اس وقت ہمارا بنیادی ٹاسک یہ ہے. اور آپ کو اب سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ قائد طریق الطاف حسین کے خلاف الزامات، MKM کے خلاف الزامات، MKM کے خلاف پروپیگنڈا، اس کو تقسیم در تقسیم کرنے کا اصل مقصد اب آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ کس طرح مہاجروں کو بے آبرو کرنا، ان کو ذہنی اور جسمانی طور پر غلام بنانا، ملازمتوں، داخلوں سے محروم کرنا. اب آپ کو پورا پلاٹ واضح طور پر نظر آ جانا چاہیے. جن کی آنکھوں پر ابھی بھی پٹیاں بندھی ہیں، خدا را اپنی آنکھیں کھولیں. اصل مقصد یہی ہے، اور اگر اس وقت بھی ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں کسی قیمت پر معاف نہیں کریں گی. ہمارے پاس زندگی زیادہ نہیں ہے،
لیکن جتنی بھی ہے ہم نے اس کو اب اپنی آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے صرف کرنا ہے۔ خدا را اپنی آنکھیں کھولیے، متحد ہوئیے، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ تقسیم در تقسیم ہونے کے بجائے اس بات پر کوشش کیجیے کہ آپ کا جو اصل گھر ہے، جو آپ کی اصل قیادت ہے، الطاف بھائی کی قیادت MKM، وہی ہمارا مستقبل ہے، وہی ہمارے تحفظ کی ضامن ہے۔ ہمیں کسی اور سے انصاف کی امید نہیں ہے، مہاجروں کو نہ پہلے کبھی انصاف ملا، نہ آئندہ کبھی ملنے کی امید ہے۔ جو کچھ بھی ہے ہمیں خود ہی اپنے زور بازو سے حاصل کرنا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات کا، آج کی پریس کانفرنس میں آپ کے شریک ہونے پر۔ اللہ تعالی ہمارے تمام شہیدوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے تمام اسیر ساتھیوں کو جلد از جلد باعزت طور پہ رہا کرائے، ہمارے تمام لاپتہ ساتھیوں کو خدا را دعا ہے کہ جلد از جلد وہ اپنے اہل خانہ سے آ ملیں، اور ہمیں جو محکوم اور غلام بنانے کی سازش چل رہی ہے اس کا خاتمہ کر مہاجروں کو ایک باعزت زندگی ان کے حقوق کے ساتھ دے۔ قائد تحریک الطاف حسین کو صحت، زندگی اور طویل عمر عطا فرمائے۔ میں اس کے ساتھ ہی آج کی پریس کانفرنس باضابطہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔